أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقط آج رمضان المبارک کی 14ویں تاریخ کی آج دعا ہے، ہمارے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تواخذنی فیہ بالعثرات واقلنی فیہ من الخطایا والہفوات ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین۔ یعنی خدایا آج کے دن میری لغزشوں پر مواخذہ نہ فرما، میری خطاؤں اور غلطیوں کے عذر کو قبول فرما، آج کے دن مجھے آفتوں کا ہدف نہ قرار فرما، اپنی عزت کے واسطے اے مسلمانوں کی عزت و آبرو۔ آج کے دن ہم نے اللہ سے 3 اہم دعائیں کی ہیں۔ پہلی دعا ہے لغزشوں پر مواخذہ نہ کرنا۔ مواخذہ کہتے ہیں سزا دینے کو۔ کسی چیز کا جب انسان جواب دہ ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں حساب و کتاب لیا جائے گا تمہارا، یعنی تمہارا مواخذہ کیا جائے گا۔ مواخذہ کرنا یعنی حساب و کتاب لینا یا دینا۔ تو کہا جو ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے اس بھول چوک پر ہمارا مواخذہ نہ ہو، یعنی اس کا کوئی حساب اللہ ہم سے نہ لے۔ ایک ہے جو ہماری غلطیوں کا عذر، اللہ ہمارے غلطیوں کا عذر قبول کر لے۔ مثلا ہر غلطی کا انسان کے پاس عذر ہوتا ہے، عذر یعنی کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے، کوئی ریزن بیان کرتا ہے۔ مثلا ہم سے نماز صبح قضا ہوئی ہے تو ہم اللہ جب ہم سے پوچھے تو ہم بتا سکیں کہ پالنے والے میرے ساتھ کیا ہوا تھا، تو جو ہم بتائیں کہ اس وجہ سے نماز چھوٹ گئی تھی تو اللہ اس عذر کو کیا کرے؟ قبول کر لے۔ ایسا بھی تو ہے کہ انسان ریزن دے اور اللہ اسے قبول نہ کرے، صحیح ہے؟ تو اسی لیے دعا کی جا رہی ہے کہ جو ہم سے عبادتوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ کرنے میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لاپرواہی میں گناہ کر دیتے ہیں، بھول سے گناہ کر دیتے ہیں، اپنی شہوت کے زوم میں آ کے، اپنی طاقت کے زوم میں آ کے گناہ کر دیتا ہے انسان، صحیح ہے؟ تب جب ہم اللہ کے ہاں اس کا کوئی ریزن بتائیں کہ ایسا ہو گیا تھا میرے ساتھ پالنے والے، جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یہ میں نے کام انجام دے دیا، تو اللہ اس ریزن کو ہمارے قبول کر لے۔ اور تیسری دعا ہے کہ جو بلائے مصیبت ہوں وہ ہم کو ٹارگٹ نہ کریں۔ یعنی ایک ہے کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ایک ہے کہ نہیں کہتے کہ سر مڈاتے ہی اولے پڑ جانا کہ جب انسان ٹارگیٹڈ ہو جاتا ہے اتنی مصیبتیں اس پر آتی ہیں کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ بلائے مصیبتوں کا ہدف ہم نہ بن جائیں، صحیح ہے؟ ظاہر ہے بلائے مصیبتیں تو جیسا ہم نے پہلے کہا آتی ہی آتی ہیں، ترقی کے لیے ہماری آتی ہیں، لیکن ان کا ہم ٹارگٹ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کی دعا ہے تاکہ ہم ان سے محفوظ رہیں۔ پہلی جو دعا ہے اللہم لا تواخذنی فیہ بالعثرات۔ عثرات کہتے ہیں لغزش کے معنی میں ہیں، یعنی عثرہ کے اصل معنی ہے بنا کسی انفارمیشن کے کسی چیز کو جانا۔ عثرہ کہتے ہیں یعنی کوئی لغزش ہو جانا، یعنی کوئی غلطی انسان سے سرزد ہو جائے کہ اطاعت کر رہا ہے انسان، اللہ کی راہ پر چل رہا ہے، چلتے چلتے کہیں پیر پھسل گیا اور گناہ کر بیٹھا۔ یعنی یہ سمجھ لیں جو غلطی کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، گناہ میں ارادہ پایا جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کے اس کام کو انجام دے رہا ہے،
असरा کس کو کہیں گے؟ असरा کہیں گے کہ کام ہمارا گناہ کا ارادہ نہیں تھا، کام ہم اچھا کر رہے تھے، لیکن اس میں ہم سے کچھ ایسا ہو گیا کہ ہم گناہ کر بیٹھے، اور اس کو کہیں گے असरा۔ اور انسان سے اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک ہے کہ نہیں آپ باقاعدہ کرنے جا رہے ہیں کوئی کام، غلط کام، ایک ہے کہ کچھ غلطی سے آپ سے ہو جائے، صحیح۔ مثلا کسی کے گلے میں، یہ مثال کوئی ضروری نہیں کہ ایک دم صحیح ہو، کسی کے گلے میں سکہ پھنسا ہو، آپ جائیں سکہ نکالنے کے لیے اس کی گردن ہی دبا دیں، صحیح، مثلا ایک مثال دی، ہو سکتا صحیح نہ ہو، لیکن اس طرح کی کچھ کہ جہاں آپ کرنا چاہ رہے ہو اچھا کام، لیکن اس میں آپ سے کوئی ایسی بھول ہو جائے، اس کو کہا جائے گا असरा۔ تو کہا پالنے والے اس میں جو ہے، اس سے ہمیں اگر ایسی غلطیاں ہو جائیں تو پالنے والے اس پر ہمیں کوئی سزا مت دینا۔ مثلا مثال کے طور پر پہاڑ پہ چڑھنے والا جو پہاڑ پہ چڑھتا ہے، بہت احتیاط سے چوٹی پہ چڑھ رہا ہے، صحیح ہے، ایک دم ساری سیکورٹی جو کیور ہو سکتا ہے اس نے کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی لاپرواہی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھسل جاتا ہے، پھسل کے نیچے کی طرف آتا ہے، صحیح ہے۔ تو اسی طرح سے ہم بھی اطاعت پروردگار تو کرتے ہیں، لیکن کبھی غفلت میں، لاپرواہی میں کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں نیچے کی طرف لے آتے ہیں اور ایمان کے درجے میں بلندی تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں خداوند عالم فرما رہا ہے ربنا لا تؤاخذنا، کبھی کبھی اس کو قنوت میں پڑھتا ہوں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یعنی اے اللہ کہ اگر ہم سے کبھی بھول ہو جائے، کبھی کوئی ہم سے غلطی ہو جائے تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا ہے، اس پر ہمارا کوئی حساب و کتاب مت لینا، یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ اچھا یہ بتائیے، سہو اور نسیان، بھولنا کیا انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان نہ بھولے؟ یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، صحیح، انسان بھولے ہی کا بھولے گا اور اس سے غلطیاں ہو جائیں گی، چونکہ انسان کی ساخت و بناوٹ ہی کچھ اس طرح کی ہے۔ تو پھر یہ دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کوئی نیک عمل انجام دے رہے ہوں تو نیک عمل میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر چلا جائے، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس میں کوئی شرک آ جائے، شرک خفی۔ شرک خفی کس کو کہتے ہیں؟ شرک خفی اس کو کہتے ہیں کسی کام کو غیر خدا کے لیے انجام دینا، صحیح ہے، دکھانے کے لیے کسی کو انجام دینا، یہ شرک خفی ہے۔ ظاہر ہے انسان کا اگر ارادہ اس طرح سے بدل جائے گا تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس سے غلطی سرزد ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، سب انسانوں کی لغزش ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کی الگ الگ ہوتی ہے۔ مثلا عالم دین ہے تو عالم دین کو شیطان شراب خانے کی طرف نہیں لے جائے گا، عالم دین کو شیطان جو ہے جوئے کی طرف نہیں لے کے جائے گا، شیطان کہاں بہکائے گا؟ اسی فیلڈ میں بہکانے کی کوشش کرے گا، صحیح ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھا رہے ہیں، ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرے گا کہ ہم سے اچھی کوئی نماز نہیں پڑھاتا، صحیح ہے۔ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر کچھ اس طرح کا احساس ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائیں، دوسروں سے افضل سمجھنے لگ جائیں، تو اس طرح کی غلطیاں کرے گا۔ آپ مشہور واقعہ ہے، یہ آپ کا بارہا سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کا ایک انسان تھا جو بہت عبادت گزار تھا، اتنی عبادتیں کرتا تھا، اتنی نمازیں پڑھتا تھا کہ شیطان پریشان تھا اس سے، تو شیطان نے پوری اپنی ٹیم جمع کی، کہا اس کو تم کیسے بہکاؤ گے؟ کہا، ایک نے کہا کہ مثلا ہم اس کو دولت کے ذریعے بہکائیں گے، کہا نا، دولت سے ہی بہکنے والا نہیں ہے۔ کسی نے کہا اس کو شہوت کے ذریعے بہکائیں گے، کہا نا، اس سے بھی بہکنے والا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شیطان کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں اس کو عبادت کے ذریعے بہکاؤں گا، کہا ہاں تو کام کر سکتا ہے کہا تو کام کا ہے۔ تو عابد کو بہکانے کے لیے عابد آئے گا، صحیح ہے، مولانا کو بہکانے کے لیے مولانا آئے گا، وکیل کے لیے وکیل رہے گا، اسی کے پیشے سے آئے گا، صحیح ہے۔ تو اسی طرح سے ڈاکٹر کا ڈاکٹر رہنے والا ہے، کسی بھی کام کے فن میں اسی فن سے کوئی شیطان آئے گا۔
تو اس نے کیا کیا، اس کے برابر میں مصلی بچھا دیا۔ تو یہ تو ایک دن کی پڑھ کے تھوڑا سانس لیتا تھا، وہ تھا کہ ایک ختم، دوسری ختم، تیسری ختم، چوتھی، صحیح ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ شیطان، انسانی شکل میں آیا اور نماز پڑھ رہا تھا، صحیح ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ عبادت کر رہا ہے، تو اس سے پوچھا، جب بیچ میں روکا، بھائی ایسا تم نے جذبہ کہاں سے پایا کہ جو ہے تم اتنی لگن کے ساتھ عبادت کر سکو؟ کہا چونکہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا تھا اور اس گناہ کی وجہ سے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کے حضور میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، اور اسی کی وجہ سے میں اتنی لگن سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو کہا تم بھی اگر یہ کام کر لو گے تو ظاہر ہے تمہارے اندر بھی لگاؤ پیدا ہو جائے گا۔ تو وہ بیچارہ باقاعدہ گناہ کرنے چلا بھی گیا، صحیح ہے، بازارو عورت کے پاس، لیکن بازارو عورت نے اس کو کہا کہ نہیں، جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ شیطان تھا۔ سوچئے وہ جو عورت پوری زندگی اس میں رہی، گناہوں میں رہی ہے، لیکن ایک عابد کی ہدایت کا سبب بن گئی وہ ایک خاتون، تو ظاہر ہے نبی کو حکم ہوا کہ جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، اور اس کی اللہ نے مغفرت کی ہے۔ تو اب یہ آیا تو جا کے آ کے دیکھتا ہے کہ وہ تو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ جس کیٹیگری کے آپ ہیں دوسرا شیطان اسی کیٹیگری کا آنے والا ہے آپ کو بہکانے کے لیے۔ سید مرتضیٰ، سید رضی انہیں کے بھائی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے۔ سید مرتضیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کبھی نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے، صحیح ہے، کبھی انہوں نے پڑھایا نہیں۔ ایک دن لوگوں نے بہت اصرار کیا، بہت ان سے کہا کہ آپ چل کے نماز جنازہ پڑھائیں، تو چونکہ دونوں افراد ایسے تھے کہ شہزادی نے انہیں اپنا بیٹا کہا ہے باقاعدہ، تو دونوں افراد ایسے تھے، تو ان کی شخصیت ایک معتبر شخصیت تھی، تو ان کے نام کی وجہ سے بہت دور دور سے لوگ آئے، صحیح ہے، نماز پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ مسجد میں بہت ایک لمبی چوڑی بھیڑ ہو گئی۔ تو رکوع میں تھے، تو رکوع میں بہت دور سے کسی نے شامل ہونے کے لیے یا اللہ کہا، تو یا اللہ کہا تو ان کے دل میں ایک مرتبہ یہ آیا کہ آج میں آیا ہوں تو میری وجہ سے پبلک اتنی پہنچ گئی ہے کہ اتنی دور سے یا اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ کہا اس احساس کے آتے ہی نماز انہوں نے تمام کی، اور اس احساس کے لیے انہوں نے توبہ کی۔ تو سوچئے کہ ذرا سا بھی احساس انسان کو، یہی لغزشیں ہیں کہ تھوڑا احساس بھی انسان کو کیا کرتا ہے، راہ خدا سے بھٹکا دیتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے ہمارا وَوَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْأَفْوَاتِ۔ اقالہ کہتے ہیں پشتا کے معاملے کو فسخ کرنا۔ مثلا آپ نے بیچا، دوسرے نے خریدا، بیچنے کے بعد آپ پچھتانے لگیں، یا خریدنے والا خریدنے کے بعد پچھتانے لگے کہ یار بڑی غلطی ہو گئی ہم سے، تو اگر وہ معاملے کو رد کرے، کینسل کرے، تو اس کو عربی میں اقالہ کہا جاتا ہے، چاہے بیچنے والا کرے چاہے خریدنے والا کرے، کہ نہیں ہم سے یہ بڑی بھول ہو گئی، صحیح ہے، مجھے نہیں لینا تھا، مجھے پیسہ کہیں اور ڈالنا تھا، اور یہ ہے، ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات ہو جائیں کہ جوش میں آ کے کوئی سودا کر لے، تو اگر بعد میں اس کو سودے کو پچھتا کے وہ کر رہا ہے تو اس کو اقالہ کہتے ہیں۔ اب یہاں اقالہ کیا ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کے بعد شرمندہ ہو کے انسان اللہ کی بارگاہ میں آ جائے کہ پالنے والے اس غلطی کے لیے مجھے معاف کر دے، اس کو کہا جائے گا اقالہ۔ اسی لیے کہا دعا کی جا رہی وَأَقِلْنِي مِنَ الْخَطَايَا، کہ پالنے والے غلطیوں پر ہمیں کیا کر دے، میں شرمندہ ہوں تاکہ میری ان غلطیوں کو معاف فرما۔ اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ وَأَقِلْنِي عَثْرَتِي وَغَفِرْلِي زَلَّتِي، میری لغزشوں کو قبول فرما، میری خطا کو معاف کر۔ فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ، اس لیے کہ تو نے اپنے بندوں کے بارے میں طے کیا ہے کہ وہ تیری عبادت کریں، تو جب ہمیں تیری عبادت کرنا ہے تو میری غلطیوں کو معاف کر۔ زیارت ناہیہ میں ایک جملہ آتا ہے وَاقْبَلْ تَوْبَتِي وَرَحْمْ عَبْرَتِي وَأَقِلْنِي عَثْرَتِي،
خدایا میری توبہ کو قبول فرما، محمد والے محمد کی جب ہم حمد کر لیتے ہیں اس کے بعد ہے خدایا میری توبہ کو قبول فرما، میرے اشکوں پر جو میرے آنسو نکل رہے ہیں ان پر رحم فرما، اور میری لغزشوں کو معاف فرما۔ ظاہر ہے خطایا کے بعد ایک لفظ آیا وہاں پہ ہفوات کا، جس کے معنی ہوتے ہیں ہوا اور بھوک کو کہتے ہیں، کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کو مادی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے جب انسان روحانی طور پر بھوکا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کیا دیا جائے، روحانی غذا فراہم کی جائے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں آ جائے۔ ہر انسان کو عبادت کرنی ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ کسی کے آگے سجدہ ریز ہو، بس فیصلہ یہ کرنا ہے کہ خالق وحدہ لا شریک کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے یا کسی بت کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے، ورنہ فطرت انسانی میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ کسی کو وہ گرو مانے، کسی کے چرن اسپرش کرے، کسی کے آگے سجدہ ریز ہو۔ صحیح ہے، بس فیصلہ یہ ہونا ہے، صحیح معنوں میں عقل سے یہ سوچنا ہے کہ کس کے آگے ہمیں یہ کام انجام دینا ہے۔ تو ظاہر ہے تاکہ ہم اپنی اس بھوک کو، روحانی بھوک کو ختم کر سکیں۔ تیسرا جملہ ہے وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ۔ صحیح ہے، پالنے والے ہمیں بلاؤں اور آفات کا ٹارگٹ نہ قرار فرما، یعنی ہماری اس سے حفاظت فرما۔ ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ بلائیں اور مصیبتیں ضروری نہیں ہیں کہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہوں، بلکہ ان کے ذریعے سے خداوند عالم اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ مثلا جب ہم دنیا میں کوئی چیز وزن کرتے ہیں، اللہ امتحان کیوں لیتا ہے، اس مثال سے سمجھ لیجئے بہت اچھے طریقے سے۔ اللہ آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے، پریشان کیوں کرتا ہے ہمیں، صحیح ہے، ہماری آزمائشیں کیوں کرتا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا وزن جانے۔ مثال کے طور پر اگر ہم باٹ اور کیلو لے کے، وزن لے کے، ترازو لے کے، صحیح ہے، ہم اگر کسی چیز کو تولتے ہیں تو ہمیں اس کا وزن نہیں معلوم ہوتا ہے، اللہ اس کے وزن کو جاننا چاہتا ہے۔ یہاں صرف وزن کا جاننا نہیں ہوتا ہے، اللہ جب امتحان لیتا ہے تو اس میں وزن کا جاننا بھی ہوتا ہے، اور اس میں کامیابی کے ذریعے پھر اللہ اس کو کیا کرتا ہے، بڑھاتا ہے اس کے درجات کو۔ ہم یہاں کیلو وزن جانا اگر ہم نے تو کیلو میں کچھ زیادہ نہیں کرنے والے ہیں، صحیح ہے، کیلو ہو گیا تو ہم کیلو ہی رکھیں گے، لیکن اللہ جب ہمیں آزماتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے۔ صحیح ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ صحیح ہے، یہ آیت پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ ہمیں آزماتا ہے مال کی کمی سے، بھوک سے، تھوڑے ڈر سے، صحیح ہے، اولاد کی کمی سے، ان سب چیزوں سے، پھلوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جو صبر کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کو کیا دے دو، بشارت دے دو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جب یہ ہے کہ جب خداوند عالم ہمیں بلاؤں کے ذریعے سے درجات کو بلند کرتا ہے تو پھر ہم کیوں دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے ہمیں ہماری بلاؤں سے، غلطیوں سے حفاظت فرما۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو آزمائشیں ہوتی ہیں، کچھ آزمائشیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کے سبب ہوتی ہیں، جیسا ہم نے پہلے کہا تھا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہارے گناہوں کے سبب آتی ہیں، تو یہاں جو دعا کی جا رہی ہے وہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں نہ آئیں، اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ ورنہ اللہ جب آزماتا ہے تو آزماتا ہے، لیکن وہ گناہ جو کر کے جب ہم اپنے لیے مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں تو تاکہ وہ گناہ ہم انجام نہ دیں، تاکہ اس طرح کی مصیبتوں کا سامنا ہم پر ہو۔ صحیح ہے، اور دعائے کمیل میں بھی آتا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم۔ صحیح ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم۔ صحیح ہے، جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، جو دعاؤں کو قید کر دیتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن سے ہمیں ملی ہوئی نعمتیں کیا ہوتی ہیں، چینج ہو جاتی ہیں۔ پتہ چلا اچھی نعمت ملی تھی، ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ کیا ہو گئی، بری نعمت میں تبدیل ہو گئی، جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنی۔ والحمدللہ رب العالمین۔